گاڑ دینے سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت دیتا ہوں طالب علم عبداللہ معاذ دعائیں پڑھیں. ماہ رمضان سمیہ ماہ رمضان خرچ کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روزوں کے ذریعے بندوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے اور برائی سے بچنے پر آمادہ ہوتی ہے. یہی وہ واحد مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوئی. قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اور بھی فضیلت کا مقام دیا کیونکہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جس کو تھام کر انسان گمراہی کے غار میں گرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. تو معزز سامعین، جو شخص رمضان کے مہینے میں دن بھر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ آئندہ کے لیے ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کا مضبوط ارادہ کیا تو وہی شخص روزے کے مقصد کو پا لیا. اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سال کے پورے 12 مہینوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. اس کے بعد میں طالب علم شیخ یامر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدر محترم، دیگر علماء کرام، مہمان نوازان، محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج کی اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے طلب علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت. برادران اسلام، دین اسلام کی بنیاد ہے علم و یقین پر مبنی ہے. علم کی بدولت ہی انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور ان کی روشنی میں مسلمان دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں زیادہ علم کی دعا سکھائی ہے. وقل ربی زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114. اے پیغمبر، آپ یہ دعا کریں، اے میرے رب میرا علم میں اضافہ فرما. اہل ایمان اور اہل علم کے رتبے بلندی کی شہادت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علم حاصل رکھنے والے اللہ سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. سورۃ فاطر آیت نمبر 28. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈریں گے جو علم رکھتے ہیں. علم شریعہ اور دین کی سمجھ سے اللہ تعالیٰ اسی شخص کو نوازتا ہے جس کے بھلائی چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ ہموار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم. جو طالب علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس پرفتن دور میں امت اسلام شرع علوم سے کتنی دور ہو گئی ہے اس کا اندازہ اس بات کو لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قلب توحید کا معنی معلوم نہیں ہے، نماز کے طریقے معلوم نہیں ہے، جہالت عام ہے.
اس کے بعد تقاریر کے سلسلے سے کچھ ہٹتے ہوئے ترانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طلبہ مرزا عبداللہ بیگ اور ان کے ساتھی وائے اور ترانہ پیش کریں۔ سماعت فرمائیے۔ تکلیف مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، توحید اور رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، معبود ہمارا ایک خدا، ہم وحدت آدم کے شہدا، طبقوں میں بٹی اس دنیا کو پھر ایک بنانے والے ہم، توحید اور رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، اللہ ہمارا ہے حاکم، ہم دھرتی پر اس کے ناظم، قانون بنانے والا وہ، قانون چلانے والے ہم، توحید اور رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، ہم رحمت عالم کی امت، اخلاق وفا اپنی فطرت، ہر دور میں قدر و دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہم، توحید اور رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم، تکلیف مٹانے والے ہم، تفریق مٹانے والے ہم، توحید اور رسالت کے نغمے دنیا کو سنانے والے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر سے انشاءاللہ اس سے نو طرف کا آواز ہوگا۔ تنزیل مجتبیٰ اخلاص نیت کی اہمیت کا روشن ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تنزیل مجتبیٰ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاری۔ صدر جلسہ، سامعین اکرام اور مہمان اعظام، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص نیت کی اہمیت۔ انسان کے
ہوگا. ویسے یہ جملہ پہلی مرتبہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، ورنہ عدالتوں میں اکثر میرے ساتھی ہاتھ میں قرآن لے کر اس جملے کی ورد کرتے ہیں. وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو تم میں سے ہر ایک کے گھر آج بھی موجود ہے، مگر افسوس کہ تمہیں آج تک فرصت نہیں مل سکی کہ تم اس کتاب کو کھول کر دیکھو جس میں میرے دھتکانے کا واقعہ ہے. میرے ہی کہنے کے مطابق تم نے اسے خوبصورت چمکیلے معطر غلاف میں لپیٹ کر اتنی اونچی جگہ رکھ دیا جہاں چھوٹے تو کیا بڑوں کا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا. اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں مردود کیوں ہوا. اب مجھ پہ لعنتی اور مردود کہنے والوں، دوسروں کی آنکھ میں بڑا تنکا بھی تمہیں نظر آ جاتا. کبھی اپنی کرتوتوں پر غور کیا تم نے؟ میں نے تو اللہ کے مطابق ایک سجدہ نہ کیا تو مجھے شیطان اور مردود قرار دیا گیا. تمہیں تو اللہ ہر روز 5 مرتبہ سجدے کے بلاتا ہے اور تم اللہ ہر روز 5 مرتبہ انکار کر دیتے ہو. کیا پھر تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟ تم تو دوسروں کو غصہ دلانے والے ہو، آج خود غصے سے کام رہے ہو. لو پانی پیو، ابھی تو بہت سوالات باقی ہے. میرا اگلا سوال ہے، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم اللہ کی رحمت سے کیوں دھتکار دیے گئے اور یہ بدبختی تمہارے حصے میں کیسے آئی؟ تم تو دوسروں کو غصہ دلانے والے ہو، آج خود غصے سے کام رہے ہو. لو پانی پیو، ابھی تو بہت سوالات باقی ہے. میرا اگلا سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہیں رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تم قید کے دوران بھی کوئی چال چلتے ہو؟ بڑا اچھا سوال کیا تم نے. واقعی مجھے رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، مگر تم لوگ تو نہیں ہوتے. تم جیسے لوگوں کے آزاد پھرنے سے رمضان میں بھی میرا کچھ نہ کچھ کاروبار چلتا ہے. اگر میرا کاروبار بالکل بند بھی ہو جائے تو فکر کی بات نہیں، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہوتی پورے رمضان کی قضا صرف اسی ایک رات میں نکال لیتا ہوں. مثال کے طور پر پورے رمضان کے روزے رہنے والی نیک لڑکی یا عورت چاند رات کے دن میک اپ میں لطف بے پردہ بازار میں جا کر چڑی والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے تو یقین جانو اللہ اس وقت کتنا غضبناک ہوتا ہے اور میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوتا. پاس ہی اس عورت یا لڑکی کے شوہر باپ یا بھائی دیکھ رہے ہوتے، مگر اس وقت ان کی غیرت کہاں گئی ہوتی. پھر چاند رات کے تقریباً ہر گھر، محلے اور بازاروں میں گانوں کی گونج، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ دیکھو قرآن اور حدیث کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو میری آزادی پر اتنی خوشی. یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو. بہرحال تم لوگ تو میرا بہت ساتھ دیے ہو. اللہ نے چاہا تو ہمارا ساتھ جہنم میں بھی برقرار رہے گا. ہاں اور سنو، اب اور کیا بھائی، تمہارا ٹھکانہ بتا دیا میں نے. میں ذرا عمر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. بس بھائی بس، میں تو چلا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. ارے جا کر رہے ہو، سنو تو صحیح، کس سے ڈر لگتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پاگل ہو گئے کیا؟ میں تو تمہارے عمر کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اچھا، میرے تو ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. میں سمجھا شاید تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگے ہو. یقین جانو مجھے تو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے میں وہ راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہوں. ایک وہ شخصیت تھے جس کے تقوی اور ایمان سے ڈر کے میں راستہ بدل لیتا ہوں، اور تم بے حیائی میں اتنے نکل گئے کہ میں شک سے راستہ بدل لیتا ہوں. رہا تمہارا سوال میری عمر کے مطابق، کیا تم اور تمہاری بیویاں اپنی مبارک عمریں بتاتے ہیں جو میں بتاؤں؟ کوئی اور سوال رہ گیا ہے تو بھائی ذرا جلدی پوچھ لو. منہ سنبھال کر بات کرو، خبردار جو مجھے بھائی کہا. کیا کوئی غلط بات کہہ دی میں نے تو قرآن کے مطابق بات کہی. یقین نہ آتا تو جاؤ جا کر دیکھ لو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں شب معراج اور شب برات کے موقع پر سینکڑوں کے حساب سے پھول جھڑیاں پٹاخے لا کر دیتے ہو. شادی کے موقع پر بینڈ باجے، آتش بازی، مونگی
مسجدوں کے باہر، مدرسوں کے باہر، درس قرآن، درس حدیث اور نیک مجالس کے باہر۔ ارے تم سے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارے خوراک کیا ہے، یعنی کھاتے کیا ہو؟ بس جی تم جیسے دوستوں کی مہربانی ہے، مرغ کا گوشت، بکری کا گوشت، ٹکے، کباب، مچھلی، بریانی، سیرے پائی کھانے کو مل جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، کہاں سے خریدتے ہو یہ سب؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت کہ پیسے ضائع کرو؟ جب تم اپنے سامنے بڑے قسم قسم کے کھانے بغیر بسم اللہ کہہ کر کھاتے جاتے ہو تو یقین کرو ایک ایک لقمہ میرے پیٹ میں جاتے رہتا ہے۔ واہ کیا چٹپٹے کھانے ہوتے ہیں وہ! اس بات کی کوئی دلیل؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے نبی کے فرمان کے باوجود بھی دلیل مانتے ہو؟ پھر بھی تسلی نہ ہو تو ابھی سمجھاتا ہوں، اتنی مرغن غذائیں کھانے کے باوجود بھی تمہارے جسموں میں ذرا سی بھی طاقت نہیں رہتی۔ مجھ سے انٹرویو لینے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ کمرہ خالی کر دو، جتنا جی چاہے زور لگا لو، اب میں اللہ کی توفیق سے پورا دھیان رکھوں گا۔ دھیان کیسے رکھو گے؟ تم کون سا مجھے دیکھ سکتے ہو؟ اگر میں تم کو نہیں دیکھ سکتا تو تم بھی کان کھول کر سن لو، میں بھی اپنے